السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پیارا دین اسلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پیارا دین اسلام کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیوز، ایسے واقعات، ایسے قصے، ایسی کہانیاں، ایسے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں جن سے آپ ناواقف ہیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع سخن ہے ہابیل قابیل کا قصہ۔ ہابیل قابیل کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، یہ کب پیدا ہوئے، یہ کب اس دنیا سے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قابیل کی ایک ایسی داستان جہاں سے قتل کا رواج شروع ہوا۔ دنیا میں پہلا قتل کس نے کیا، کیوں کیا، کس کا کیا، کیسے کیا یہ قتل اچانک ہوا یا نہیں؟ تو روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول ہابیل ہے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اماں حوا کو جب بھی حمل ہوا، تو ان کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح یوزا سے، یعنی کہ جو ہابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کے ساتھ کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر نہ مانا کیونکہ وہ اگلی ماں زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اگلی ماں تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تیرا، کیونکہ وہ تیری بہن ہے۔ مگر قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اگلی ماں کا حقدار ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے قربانی کے لیے اپنا اناج پیش کیا اور کوشش کی کہ اناج میں سے گلا سڑا اناج اللہ کی راہ میں پیش کر دے۔ ہابیل جو غلہ بانی کیا کرتا تھا، اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک خوبصورت بکری کا انتخاب کیا اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دی۔ آسمانی آگ نے ہابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس بات پر قابیل نے بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے ہابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے یہی دھمکی ہابیل کو بھی دی، تو ہابیل نے اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ضرور ہوتی۔ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو تجھ پر میں ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے پلڑے میں پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ ظالم بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا اور اس وقت ہابیل کی عمر صرف 20 سال تھی۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں جبل سور میں پیش آیا۔ جب قابیل نے قتل کیا تو اسے ہابیل کی لاش کی سمجھ نہ آئے کہ اس کو کہاں چھپائے، کیونکہ اس لاش میں سے بدبو آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو پرندوں کی صورت میں بھیجا۔ اس کے بعد دونوں پرندوں میں نے ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو قتل کر دیا، تو دوسرے پرندے نے اس کو جگہ کھود کر دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی ایسا ہی ہابیل کی لاش کے ساتھ کیا، زمین کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ ہابیل اور قابیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 27-30 میں کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور اس نے اس گناہ کو سر انجام دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے، ان کا گناہ قابیل کے حصے میں ڈالا جائے گا۔ ہابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کا ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس لے کر رہائش پذیر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے قابیل کا ملنا جلنا بالکل ختم ہو گیا
اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی، ایک ایسی نسل کی جو فحاشی اور ارانی ان کے ہاں عروج پر تھے۔ عبادت چونکہ اللہ کی کرتے تھے لیکن بے حیائی عروج پر تھی، تقوی کی قلت تھی، ناانصافی عروج پر تھی۔ اس کے بعد وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو حابیل کا قتل پہلی دفعہ قابیل نے کیا، وہاں سے قتل کی سازش، قتل کا گناہ شروع ہوا۔ قتل ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اپنے نفس پر قابو رکھیے، اپنے پیاروں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔